سے پہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ توانائی کے وزیر نے کہا ہے کہ معیشت زبردست ترقی کر رہی ہے کیونکہ ملک میں توانائی کی کھپت میں 26% تک اضافہ ہوا ہے۔ قومی سلامتی کے مشیر نے عالمی سطح پر پاکستان کی حقیقت پر مبنی مثبت بیانی کے فروغ کے لیے ذرائع ابلاغ کے جدید طریقے استعمال کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اطلاعات کے وزیر مملکت نے کہا ہے کہ دنیا بھر سے سرمایہ کاری راغب کرنے کے لیے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت خصوصی اقتصادی زونز تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع بارامولہ میں بھارتی فوج نے آج ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں ایک اور نوجوان کو شہید کر دیا۔ صدر نے مقبوضہ مغربی کنارے کی یہودی بستیوں میں نئے گھروں کی تعمیر کا اسرائیلی منصوبہ مسترد کرتے ہوئے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ اسرائیل کے یک طرفہ اقدامات مسترد کرنے سے متعلق اپنے وعدے پر عمل درآمد کرے۔ اور T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں آج ابوظہبی میں آسٹریلیا کا مقابلہ سری لنکا سے ہوگا۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ توانائی کے وزیر حماد اظہر نے کہا ہے کہ معیشت زبردست ترقی کر رہی ہے۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ شرح نمو گزشتہ سال کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوگی۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران ہائی سپیڈ ڈیزل کی طلب میں 26%، جبکہ پیٹرول کی کھپت میں بھی 14% اضافہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ رواں سال بجلی کی کھپت میں بھی 13% تک اضافہ ہوا ہے۔ قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف نے حقیقت پر مبنی مثبت پاکستانی بیانی کے فروغ کے لیے ذرائع ابلاغ کے جدید طریقہ کار استعمال کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اہم معاملات پر بہتر رابطہ کاری اور قومی مذاکرات ناگزیر ہیں۔ مشیر قومی سلامتی نے اس امر پر افسوس ظاہر کیا کہ مغربی ممالک گزشتہ 20 سال سے پاکستان کا منفی چہرہ پیش کر رہے ہیں اور اس رویے کے مقابلے کے لیے ہماری کوششیں تسلی بخش نہیں رہیں۔ انہوں نے کہا کہ حقیقت کے برعکس افغان تنازع میں پاکستان کو ایک مسئلے کے طور پر پیش کیا گیا، تاہم اب دنیا کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ معید یوسف نے کہا کہ بھارت کے بے بنیاد پروپیگنڈے کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی ہمیں باوقار اور جارحانہ رویہ اختیار کرنا ہوگا۔ پاکستان میں ازبکستان کے سفیر ایبک عثمانوف نے اسلام آباد میں قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف سے ملاقات کی اور ازبکستان کے قومی سلامتی کے مشیر کے پاکستان کے آئندہ دورے سے متعلق تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ دورہ دونوں ملکوں کے لیے تاریخی اہمیت کا حامل ہوگا اور اس سے دو طرفہ تعاون بڑھانے کی راہ ہموار ہوگی۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت فاروق حبیب نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کی دوستی اعتماد اور دو طرفہ حمایت اور تعاون کی بنیاد پر استوار ہے اور دونوں ملک مشکل کی ہر گھڑی میں جانثار دوست ثابت ہوئے ہیں۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار نوجوانوں کے لیے روشن مستقبل کی تلاش، سیاسی جماعتوں کا مشترکہ ہدف کے موضوع پر ایک ویبینار سے خطاب کرتے ہوئے کیا، جس کا اہتمام چین کی کمیونسٹ پارٹی کی مرکزی کمیٹی کے عالمی امور کے شعبے نے کیا تھا۔ وزیر مملکت نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری ملک کے لیے ایک بڑا موقع ہے جو پاکستان کو چین جیسی ایک بڑی منڈی سے جوڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت خصوصی معاشی زون قائم کیے جا رہے ہیں جو دنیا بھر سے سرمایہ کاری کو متوجہ کریں گے، کیونکہ یہ منصوبہ دنیا کے بہترین تصویراتی مقام پر واقع ہے۔ اردن نے پاکستان کے 3 مذبح خانوں کو بیل، بھیڑ، بکری اور اونٹ کا گوشت برآمد کرنے کی اجازت دی ہے۔ یہ بات مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے آج ایک ٹویٹ میں کہی۔ مشیر تجارت نے برآمد کنندگان پر زور دیا کہ گوشت کو اس کی غیر روایتی منڈی سے ملنے والے مواقع کا فائدہ اٹھائیں اور پاکستان کی برآمدات میں اضافے کے لیے آلو، پیاز، آم اور کینو جیسے پھل اور سبزیوں کی تشہیر کریں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔
پاک فضائیہ کے ایک آپریشنل ہوائی اڈے پر جاری کثیر ملکی فضائی مشق ایس میٹ 2021-22 کے دوران آج دورہ کرنے والے معززین کا دن منایا گیا۔ اس موقع پر معزز مہمانان نے مشق میں شریک فورسز کی عملی تیاری اور طریقہ کار کو سراہا۔ مشق سے شریک فضائی افواج کے درمیان دوستی اور تعاون میں مزید اضافہ ہوگا۔ پاک فضائیہ اور ترکی کی فضائیہ 2 ہفتوں پر محیط فضائی مشق میں بھرپور طریقے سے شرکت کر رہی ہے، جو اس ماہ کی 15 تاریخ سے شروع ہوئی، جبکہ برطانیہ اور ازبکستان کی فضائیہ بطور مبصر مدعو ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات کے لیے پولنگ جاری ہے۔ حامد خان اور آسمہ جہانگیر گروپوں کے امیدوار مد مقابل ہیں۔ 3121 رائے دہندگان انتخابات میں اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں گے۔ پاکستان کے بیرون ملک مشنوں میں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ، جموں کشمیر میں بھارت کے 74 سالہ تشدد کی مذمت اور پاکستان کی کشمیری عوام کی منصفانہ جدوجہد کی غیر متزلزل حمایت کے اعادے کے لیے کشمیر کا یوم سیاہ منایا گیا۔ عالمی سطح پر جموں کشمیر کے تنازع کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے اور کشمیری عوام سے یکجہتی کے اعادے کے لیے مختلف مشنوں کے ملکوں کے ہائی کمشنروں، سفارت خانوں اور قونصل خانوں میں مختلف تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ آسٹریلیا میں پاکستان کے ہائی کمیشن نے سڈنی اور میلبرن میں سیمیناروں کا اہتمام کیا۔ سڈنی میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال کو بے نقاب کیا اور جموں کشمیر کے تنازع کو اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق فوری طور پر حل کرنے پر زور دیا۔ نیپال میں پاکستانی سفارت خانے میں اس حوالے سے ایک مباحثے کا بھی اہتمام کیا گیا، جس میں مقررین نے ذرائع ابلاغ پر پابندی اور انسانی حقوق کے بارے میں اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر کے دستاویز میں بے نقاب کیے گئے بھارتی حکومت کے غیر انسانی اقدامات پر گہری تشویش ظاہر کی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع بارہ میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں ایک نوجوان کو شہید کر دیا۔ نوجوان جاوید احمد کو ضلع کے علاقے چادرہ میں محاصرے اور تلاشی کی ایک کارروائی کے دوران شہید کیا گیا۔ آخری اطلاعات آنے تک کارروائی جاری تھی۔ بھارت میں نریندر مودی کی زیر قیادت بھارتیہ جنتا پارٹی کے برسر اقتدار آنے کے بعد سے مسلمانوں، سکھوں، مسیحوں اور نچلی ذات کے ہندوؤں پر مظالم میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ آج کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے جاری کردہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ RSS کی پشت پناہی میں بھارت کی فضائی حکومت بھارت میں اقلیتوں کو شد و کوب کرنے اور ان پر مظالم ڈھانے کے مشن میں ہے اور ہندو تباہ قوتوں کے ہاتھوں اقلیتوں کی توہین نے دنیا کے سامنے بھارت کی نام نہاد سیکولر جمہوریت کا حقیقی چہرہ بے نقاب کر دیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مودی حکومت میں اس وقت مذہب کے نام پر مظالم اپنی انتہا پر ہیں، جہاں سکھ، مسلمان اور دوسری اقلیتوں کو مسلسل ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کی تذلیل کی جا رہی ہے اور انہیں قتل کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل نے مقبوضہ مغربی کنارے میں صہیونی بستیوں میں مزید 3100 سے زائد نئے گھر تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ ایک اعلیٰ فلسطینی عہدیدار نے بتایا کہ فیصلہ ظاہر کرتا ہے کہ نئی اسرائیلی حکومت گزشتہ انتظامیہ سے کم انتہا پسند نہیں۔ ادھر فلسطین کے صدر محمود عباس نے مقبوضہ مغربی کنارے میں یہودی بستیوں میں نئے گھروں کی تعمیر کی منظوری مسترد کر دی ہے۔ افغانستان سے متعلق امریکہ کے سابق خصوصی نمائندے خلیل زاد نے کہا ہے کہ بڑھتے ہوئے انسانی بحران کے دوران افغانستان کی مدد کے لیے بائیڈن انتظامیہ کو طالبان سے رابطہ رکھنا چاہیے۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ طالبان امریکہ سے معمول کے تعلقات کے خواہش مند ہیں اور چاہتے ہیں کہ امریکہ کابل میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھولے، مالی پابندیاں ختم کرے اور معاشی امداد فراہم کرے۔ سعودی عرب کی زیر قیادت میں عرب اتحاد نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران جنوبی شہر ماریب کے گرد فضائی حملوں میں 510 حوثی باغیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ T20 کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں آج ابوظہبی میں آسٹریلیا کا مقابلہ سری لنکا سے ہوگا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 7 بجے شروع ہوگا۔ پہلا میچ سپہر
کل 2 میچ کھیلے جائیں گے. پہلا میچ سے پہر 3 بجے بنگلہ دیش اور ویسٹ انڈیز کے درمیان شارجہ میں کھیلا جائے گا، جبکہ دبئی میں دوسرے میچ میں شام 7 بجے پاکستان اور افغانستان مد مقابل ہوں گے. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور شمالی علاقوں میں سرد رہنے کا امکان ہے. آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 25 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 29، کراچی 35، پشاور 27، کوئٹہ 20، گلگت 21، مری 18 اور مظفر آباد 24 ڈگری سینٹی گریڈ. سری نگر، جموں، بارہمولہ، لیہ اور -2 اور اننت ناگ اور شوپیاں میں 14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. خبریں ختم ہوئیں. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں.